بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق، یہ تیسری تنبیہ آ رہی ہے. هو الذی، وہی ذات پاک ہے جو دکھلاتا رہتا ہے تمہیں بجلیاں خوفا و طمعا، ڈرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، بطمعن اور امید دلانے کے لیے، بینشئ السحابہ اور اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے یعنی اٹھاتا ہے، السحابہ بادلوں کو، الثقال جو بھاری بھاری ہیں، یسبح الرعد، یسبح الرعد اور پاکیاں بیان کرتا ہے، الرعد بادلوں کا فرشتہ، یا خود بادلوں کی گونج، بحمدہ ساتھ اس کی تعریفوں کے. فرمایا جہاں تسبیح اور حمد کیا ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہی ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں. آگے دعویٰ رہا ہے اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. تسبیح لا الہ بحمدہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بادلوں کی جو گرج اور آتی ہے، آواز آتی ہے، بادل بھی یہی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بادلوں کی گرج بھی بتاتی ہے لہو دعوت الحق، فرشتے کی آواز بھی ہوتی ہے لہو دعوت الحق. یہ ڈنگر نہیں مان رہا. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ. تو یہاں رعد کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اہل نقل مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد خاص فرشتہ ہے جس کی بادلوں پہ ڈیوٹی ہے، اور جو اہل عقل ہیں، اہل عقل سے مراد اہل درایت لوگ، اہل درایت وہ کہتے ہیں رعد جو ہے وہ بادلوں کی گرج ہے، بادلوں کی گرج. سائنسدان اس کو کہتے ہیں بجلی کی منفی تار مثبت تار کا ٹکراؤ ہے بجلی. اس پر ملحدین نے اعتراض کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری تفسیروں میں لکھا ہے رعد فرشتہ ہے، جبکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بجلی کی تاروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس میں تضاد کون سا ہے؟ وہ تاریں ٹکراتا کون ہے؟ تمہارا دادا ادھر جا کے ٹکراتا. اور میری بات سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم یہ سائنس کا یہ فارمولہ کوئی قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. تو وہ اگر منفی مثبت تاریں ٹکراتی ہیں، آواز اور چمک پیدا ہوتی ہے، تو ان کو کون ٹکراتا ہے؟ ہمارا چھوٹا سا لاؤڈ سپیکر خراب نہیں ہوتا جب تک کوئی شرارت نہ کرے. تو اتنا بڑا بادل کی گرج اور چمک ایسے ہو جاتی ہے تو فرشتہ سوچ لگا دیتا ہو تو اس میں کیا رعد فرشتہ بھی ہے، گرج بھی ہے. تو وہ گرج کس سے پیدا ہوتی ہے؟ لہذا یہ کوئی استحالہ نہیں ہے، دونوں صحیح ہے. رعد فرشتہ. تو ہمارا مقصد ہے فرشتے بھی یہی بیان کرتے ہیں اور بادلوں کی گرج بھی تمہیں یہی پیغام دیتی ہے. کیونکہ جب گرج آتی ہے پتہ ہی کیا ہے؟ تمہیں سوچا نہیں ایسے جیا کر دیے. جب بجلی کڑکے نا صحیح گرج آئے اس وقت مشرک سے مشرک بھی کہ اس کے دل میں اللہ اللہ اللہ. فرمایا جب بجلی کڑک رہی ہے اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو یہی سبق ہے نا لہو دعوت الحق. تمہیں سمجھ آ گئی؟ یہی سبق ہے نا لہو دعوت الحق. ہم نے کئی خود دیکھے کہ بڑے بڑے کٹر مشرک جب بادل گرجتا ہے کڑکتا ہے تو اس وقت بابا پیر یاد نہیں آتا. آج بھی فوراً اللہ اللہ بے سخت، کیونکہ یہ وہی حالت ہوتی ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، وہی دعوت بن جاتی ہے. اسباب نہیں ہوتے نا تو جب دھماکہ آئے علی علی بھی بھول جاتا ہے. ہم ایک جگہ پہ تھے تو وہاں مدرسے میں تھے، بلند میں 2-3 کمرے تھے، اور
گرمی تھی، بالکل ٹیلے ریگستان پہ مدرسہ تھا، تم تو جاؤ تو دوسرے دن بستر اٹھا کے لے آؤ۔ یہ ایسا جنگل، بالکل طوفان آتے تھے، گرمیاں سخت ہوتی تھی اور درخت ہوتے تھے اور ٹیلے احکام ریتلے ٹیلے تھے۔ اب بھی ہے، اب بھی پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو وہ ایک دو کمرے ہی انہوں نے زیادہ ڈالا ہے، باقی اسی طرح ہے۔ ایک صرف یہ ہے کہ جو توت کا درخت تھا جس کے نیچے ہم سبق پڑھتے تھے، وہ ساجی توت کے درخت کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے جو بیٹھتے تھے، ہم وہاں سبق پڑھتے تھے، وہ انہوں نے نکال دیا، باقی کوئی تبدیلی زیادہ نہیں ہے۔ وہاں پر اتنا طوفان، بادل چڑھے اور اتنی گرج آ رہی تھی، اتنی گرج کہ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ ابھی تو مولوی ہے، اس کا نام نہیں لیتا میں، وہ وہاں تھا، تو وہ اس کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ سخت مصیبت ہے تو اذان دو۔ اب وہ بیچارہ شروع ہوا اذان دینے، لیکن اسے اذان بھول گئی اتنی کڑا اذان کی جگہ پہ چیخے نکال رہا تھا اور صرف اللہ 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 اللہ۔ بعد میں ہم کہ تجھے کیا ہوا؟ کہتے میں اذان دیتا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اذان کدھر سے شروع ہو رہی تھی۔ تو وہ ایسے، اور اس دن اتنا وہ پڑا تھا اولے کہ آپ کو شاید مبالغہ سمجھے، اتنے اولے زمین کی پوری سطح پہ تھے، اتنے موٹے موٹے، پورا فصلیں تباہ ہو گئی تھی اور وہ بہت بڑے اولے پڑے تھے۔ تو جب ختم ہو گیا تو ساجی بوڑھے تھے، 90 سال سے زیادہ عمر تھی، مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب وہ ختم ہوا تو استاد خود لاٹھی پہ دوڑ رہے تھے، ہماری طرف آ رہے تھے، اور جب ہمیں دیکھا تو خوش ہو گئے، کہتے مجھے تو یوں لگ رہا تھا سارے مر گئے ہوں گے، کیوں میں اسی لیے آ رہا تھا کہ وہ 2 کمرے تھے اور اتنا زیادہ وہ اولے پڑے ہیں۔ تو ساجی کہتے تھے کہ میں تو آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں، مجھے تو یہ پکا یقین تھا کہ یہ مر گئے ہوں گے، یہ ادھر نہیں۔ تو وہ جب یہ بجلی کی کڑک آتی ہے نا، اس ویلے غیر اللہ بھول جاتا ہے، اس ویلے کس کو پکارتا ہے؟ تو یہ ہے نا یسبح الرعد، وہ خود بھی کرتا ہے اور تمہیں بھی وہی بتاتا ہے، اوے اللہ ہی پکارے سننے والا ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ گویا یہ بجلی کی گرجیں بھی بتا رہی ہیں لہو دعوت الحق والملائکۃ من خوفہ خیفتہ، اور دوسرے فرشتے بھی اس کی ہیبت کی وجہ سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور چھوڑتا ہے بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس پہنچاتا ہے وہ بجلیاں جسے چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے یہ واو حالیہ ہے اور معنی یہ ہے یصیب بہا من یشاء، پہنچاتا ہے وہ بجلیاں جس کو چاہے۔ اس حالت میں حالہ کونہم یجادلون فی اللہ، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید میں، اللہ کی توحید میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بجلیاں اچک لیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ واو استنافیہ ہے اور اس سے مراد یہ جملہ مستانفہ مشرکین مراد ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں رعد فرشتہ بھی میری تسبیح کرتا ہے اور توحید بیان کرتا ہے، لیکن مشرک توحید میں جھگڑا ڈالتے ہیں، یہ مشرک توحید میں جھگڑا ڈال رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہی مضبوط طاقت والا ہے، شدید المحال، مضبوط زور والا ہے۔